اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور ربی زدنی علما. آج ہم تجوید کی کلاس 15 پڑھیں گے. پچھلی کلاس میں ہم نے لام، نون اور را کے مخارج پڑھے تھے اور اظہار کا قاعدہ بھی پڑھا تھا ساتھ میں. آج کی کلاس میں ہم غود حرف کا مخرج پڑھیں گے اور ساتھ ایک قاعدہ بھی پڑھیں گے جو کہ ہم پڑھتے آئے ہیں. غود کا مخرج پڑھتے ہیں. جب زبان کی سائڈ جو ہے تو جب یہ 5 اوپر کے داڑھ کے دانتوں کے ساتھ لگ جائے، ٹچ ہو جائے تو غود ادا ہوتا ہے. حلق کے سائڈ سے دانت کاؤنٹ کریں آپ، 1 2 3 4 5. ان 5 دانتوں کے ساتھ زبان کو اوپر کریں آپ، اور اس زبان کے جو سائڈز ہیں اب ان دانتوں کے ساتھ آپ نے لگانا ہے تو ہی غود ادا ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھیں، غود غود. اب آپ کی مرضی ہے دائیں طرف کے دانتوں کے ساتھ زبان کے سائڈ لگانے ہیں یا بائیں طرف کے دانتوں کے ساتھ، یا پھر دونوں طرف بھی لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زبان کے سائڈز کو جس طرح آپ کو ایزی ہو. اب یہ یاد رکھیں کہ غود موٹا پڑھیں گے، غود. ٹھیک ہے، اب آئیے میرے ساتھ پڑھیں، از از، ژ ژی ژو ژن ژوین ژون. غود کو دال کی طرح بھی نہیں پڑھنا، دال کی طرح یا ضا کی طرح بھی نہیں پڑھنا، کیونکہ غود کا مخرج ہی الگ ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے مخرج کی سمجھ آ گئی ہوگی. پریکٹس کریں گے تو ہی سیکھ جائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. پچھلی کلاس میں ہم نے قاعدہ پڑھا تھا. نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. آپ کو یاد ہوگا اظہار کا قاعدہ ہم پڑھ چکے تھے، اور آج ہم ادغام، نون ساکن و تنوین کا قاعدہ پڑھیں گے. ادغام کا مطلب ہے ایک حرف کا دوسرے حرف میں مل جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک حرف کا دوسرے حرف میں مدغم ہونا. اور اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں کوئی بھی حرف آئے تو ادغام کا قاعدہ لاگو ہوگا. کون سے 6 حروف؟ وہ حروف یہ ہیں یا، را، میم، لام، نون، واو. ان حروف کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اب ان حروف کو یاد کرنے کے لیے ان سے ایک لفظ بنایا جاتا ہے تاکہ یہ حروف آسانی سے یاد ہو سکیں. جیسے ہم نے قطب و جد کا لفظ بنایا تھا، قلقلہ جہاں پہ کرنا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر لفظ بناتے ہیں یرملون. ٹھیک ہے، جس میں یا، را، میم، لام، واو، نون یہ حروف آ جاتے ہیں. اب یہ یاد رکھیں کہ ادغام کی 2 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، ادغام ما غنہ، ادغام بلا غنہ. یعنی ادغام ما غنہ، غنہ کے ساتھ. اب ادغام ما غنہ میں کیا ہے کہ اب نون ساکن و تنوین کے بعد، تنوین کسی بھی حرف پر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون میں سے صرف یا، میم، نون، واو آ جائے تو وہاں ادغام ما غنہ، ادغام غنے کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر ادغام دوسری قسم کیا ہے، ادغام بلا غنہ، ادغام غنے کے بغیر. اگر نون ساکن و تنوین کے بعد یرملون حروف میں سے لام اور را، صرف یاد رکھیں لام اور را آ جائے تو ادغام کریں گے بغیر یا بلا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے، غنہ نہیں کریں گے. اور غنہ آپ جانتے ہیں کہ غنہ سے مراد ہے ناک میں آواز لے کے جانا. ٹھیک ہے، یہ اس طرح پڑھنے میں بہت مشکل لگتا ہے، لیکن جب آپ مثالیں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. بہت ہی ایزی ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، بس یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو مثالیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یا کے آگے نون ساکن کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے من یؤمن. یہاں پر میں نے غنہ کیا، من یؤمن. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ادغام ما غنہ کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یا آیا ہے نون ساکن کے بعد. پھر اس کے بعد نیچے آئیے، نون ساکن کے بعد میم آیا ہے جو کہ ما غنہ کے رول میں آتا ہے. یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے مم مثلیہ. ٹھیک ہے، اس کے بعد نون ساکن کے بعد نون آیا ہے جو کہ وہی ادغام ما غنہ کریں گے یہاں پر بھی. اور کیسے پڑھیں گے؟ من نار. اس کے بعد واو ہے نون ساکن کے بعد، میوال، نون
میں نے غنہ کیا. پھر اس کے بعد تنوین کے بعد اگر ہمارے پاس یہ حروف آئیں تو وہ کیسے پڑھیں گے؟ تو نیکسٹ کالم میں دیکھیں، تنوین کے بعد اگر ہمارے پاس یا آئے، تنوین کے بعد یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد یا ہے جو کہ ادغام ما غنہ یہاں پہ کریں گے. خیرن یرہ، رسول من اللہ، یہاں پر بھی میں نے غنہ کیا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، یہاں پر بھی میں نے غنہ کیا. اس کے بعد ہے الہ واحد، الہ واحد، یہاں پر بھی میں نے غنہ کیا. نیکسٹ آتے ہیں جہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا اگر لام اور را آئے اور نون ساکن یا تنوین آئے. تو اس کی اگزامپل یہ بالکل آپ کے سامنے ہے. نون ساکن کے بعد یہاں پر لام آیا ہے اور اس کے جو ہے یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، من لدن کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مرحیمہ، یہاں پر میں نے نون کو پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے ادغام کیا ہے لیکن غنہ نہیں کیا. اس کے بعد دوسرے کالم میں دیکھیں، یہاں پر جنات لہم، اس کے بعد عیشۃ راضیہ، عیشۃ راضیہ. ٹھیک ہے. یہاں پر جو اوپر جو بلو ٹک آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ادغام ما غنہ، یہاں پہ غنہ کریں گے، اور نیچے اگر لام اور را آئے تو یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے. تو میں نے یہاں پہ یہ آپ ریڈ کراس نشان دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بالکل بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور یہ ادغام بلا غنہ کی اگزامپل ہے. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. خود بھی تجوید سیکھیے اور دوسروں کو بھی سکھائیے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.